باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ کہتا ہوں ایک خلق الخلائق الجن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مقی المدنی الہاشمی القرشی الابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ السلام علیکم۔ عزیزان محترم توجہ ہے، آپ کا آنا مولا قبول فرمائے، ان شب و قصد کا اور ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بانیان مجلس کو مولا رزق و اذکار میں اضافہ کریں۔ توجہ ہے، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ احساس تنہائی نہ ہو۔ اس خمسے کے لیے ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کا ترجمہ ہی کافی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ تو عارضی ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ 2 دن بعد اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تم پریشان ہونا مدد یا صبر سے مانگنا یا صلاۃ سے مانگنا۔ ٹھیک ہے، یعنی استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد یا صبر سے مانگی جائے گی یا صلاۃ سے مانگی جائے گی۔ یہ صبر اور صلاۃ بتا رہے ہیں کہ یہ صبر وہ نہیں ہے کہ جو صبر ہے، روزے والا صبر نہیں ہے کہ صبر کیا جائے کسی مشکل میں، نہیں۔ یہ صلاۃ وہ نہیں ہے کہ جو نماز ہے، کیونکہ صلاۃ مدد نہیں کرتی، اگر کرتی تو یہ خودکش حملے نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، اگر صبر مدد کرتا تو روزے میں اتنی بھاگ دوڑ نہ ہوتی۔ اس صبر سے مراد اور صلاۃ سے مراد وجودی ہے، جو سمجھ رہے ہیں یہ پارٹ پہلے دن کی تمہید ہے، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، ٹھیک ہے، یہ پہلے دن کی تمہید ہے، انشاءاللہ مجلس آگے بڑھتی رہے گی۔ اس صبر سے مراد صبر وجودی ہے، اور اس صلاۃ سے مراد صلاۃ وجودی ہے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا اس صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ الصبر هو محمد المصطفیٰ، صبر سے مراد محمد ہے، انا نحن صلاۃ المومنین۔ یعنی یا ایھا الذین، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا محمد سے مدد مانگنا یا علی سے مدد مانگنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور مجھے نہیں پتا کہ کون کس وہم میں پریشانی میں گم ہے، فتوے تو خیر آتے رہیں گے۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں، پوری مجلس اس آیت میں ہی سمٹی ہوئی ہے۔ سورہ حدید اٹھائیے، اگر آیت نہ ملے، جو چور کی سزا وہ میری ہے۔ مدد طلب کس سے کرنی ہے؟ صبر سے یا صلاۃ سے؟ اور یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ توحید کی طرف سے، اہل ایمان کو حکم ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا التَّوْحِيدَ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ، اے مومنین تم انہی سے مدد مانگنا جن کو یا صبر کہتے ہیں یا صلاۃ کہتے ہیں، کیونکہ صلاۃ تو صرف اللہ کی مدد کرنے کے لیے بنا ہے۔ یعنی صلاۃ اللہ کی بھی مدد کرتا ہے،
کوئی صلاۃ ہے؟ توجہ نہیں کر رہے جان میں اپنے بات میں۔ اچھا بات یہ کہ میں اس سے تھوڑا سا اور آگے، تمہید پہلے دن کی ہے، میں نے آنا کہیں اور ہے۔ اگر یہ کہا جائے سرکار میں آپ کیا کہ کھانا رکھوں، آپ کھانا کھا رہے ہوں تو میں کہوں پھر کھائیے، تو یہ گفتگو محمل ہو جائے گی۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی بھی لیجئے، کیونکہ کھانا تو آپ کھا رہے ہیں۔ جب آیت ہے کہ آقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ نماز اور رکوع کو الگ الگ کیوں گنا گیا؟ توجہ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اور ہے، جو میرے ساتھ بولنا چاہ رہے ہیں وہ میرا ساتھ دے کم از کم تھوڑا تھوڑا، یعنی نماز اور ہے، رکوع اور ہے، اور رکوع کرنا صرف ان کے ساتھ ہے جو رکوع کرنے والے ہیں، ہر ایک کے پیچھے رکوع حرام ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ رکوع ساقط ہو چکا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ، میرے خیال سے پریشان بیٹھے ہیں، یہ سب آواز نہیں آ رہی آپ کو۔ رکوع کرنا ہے، رکوع الگ ہے، صلاۃ الگ ہے، نماز نہیں۔ نماز فارسی کا لفظ ہے، نم آز، آنکھ سے نکلا ہوا پانی، یعنی صلاۃ الگ ہے، نماز الگ ہے، رکوع کرنا ہے ان کے پیچھے جو رکوع کرتے ہیں۔ میرے خیال سے دل نہیں چاہ رہا، یہ پہلے دن کی تمہید تھوڑی سی مشکل ہے۔ رکوع کرنا ہے ان کے پیچھے جو رکوع والے ہیں، ہر ایک کے پیچھے رکوع کرنا حرام ہے، اور نماز بھی ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھنی، نماز اس کے پیچھے پڑھنی ہے جو رکوع کی حالت میں بھی ہو تو توحید کا وجود ہو۔ جو حالت رکوع میں بھی ہو، بھارتی کا صلوات پڑھے گا محمد۔ ریڈیو پاکستان سامعین، یعنی کہ اس آیت میں واضح ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگنی ہے یا تو صلاۃ سے یا صبر سے۔ توجہ ہے یہ ظالم حکم میں نہیں۔ دوسرا شہنشاہ جسے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، امیر شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہیں، مجلس ختم ہوئی، آج مجلس ان کے نام ہے، توجہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خطبہ زیر زبر شد مد راوی روایت قرأت عبارت کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن ہوں، یہ میں ہر دفعہ ہی کہتا ہوں مگر کوئی یقین نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کتاب دکھانے کو میں تیار ہوں۔ جب امام کو بلایا گیا نا، امام پہ چند سوالات کیے گئے، امام نے کہا کہ لا یسألونی عن القم لا یسألونی، تمہارے کسی سوال کا جواب میں نہیں دوں گا جب تک کہ میں ممبر پہ نہیں آؤں گا اور تو میری جگہ پہ کھڑا ہو، کیونکہ سوال کرنے والا مفضول ہوتا ہے اور جواب دینے والا افضل ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نظام محترم؟ اس وقت امیر شام نے حسن بادشاہ کو کہا کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اب امام حسن کیا فرماتے کہ انا لا یجد، توجہ ہے یا نہیں نظام محترم؟ پہلا جملہ ہے، بس اسے قبول کر لیجئے گا۔ جب کہا نا کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ سیف زنی کرو، ہمارے ساتھ تلوار زنی کرو، ہمارے ساتھ جنگ کرو، تو امام فرماتے ہیں لا یسعلون السیف، تلوار میرے لیے نہیں بنی، انا کون فیکون السیف، میں چاہوں
تلواروں کی طرف دیکھوں تو تلواریں خود بخود چلنا شروع ہو جائیں. چونکہ میں تلوار کے لیے نازل ہوا ہی نہیں. انا رب امن. کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ انا رب امن، میں امن کا رب ہوں. لا اجدال ربکم، میں اجدال کا رب نہیں ہوں. انا رب النجم، میں ستاروں کا رب ہوں. لا یکتب الخطاب ہی، اور میں تم سے خطاب کرنا چاہتا ہی نہیں، اس لیے کہ خالق کا مخلوق سے مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ آنا رب امن، میں امن کا رب ہوں. لا حاضل وقت الحسن، اور یہ مت سمجھنا کہ اس وقت میں حسن کھڑا ہوں. انا الصبر، میں اس وقت تمہارے سامنے حسن کے روپ میں محمد کھڑا ہوں. انا الصلاۃ الوجودیہ، میں اس وقت علی کھڑا ہوں. انا الحسین، میں اس وقت حسین کھڑا ہوں. انا الآدم، توجہ نہیں کرتے جان محترم. ابوہ الآدم، اور ہم ہی تو ہیں جو آدم کے باپ ہیں. توجہ نہیں کرتے جان محترم، ہم ہی ہیں جو آدم کے باپ ہیں. انا واجب العطاتکم آتاتہ الصلاۃ بظاہرکم صلاتہ. اچھا، نماز دو قسم کی ہے. ایک ہے صلاۃ ناطق، توجہ ہے. ایک ہے صلاۃ صامت. ایک خاموش نماز ہے جسے پنجگانہ کہتے ہیں. ایک ناطق نماز ہے، اسے پنجتن کہتے ہیں. توجہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جمعے کے بھی دو نام ہیں. ایک ہے جمعہ صامت، ایک ہے جمعہ ناطق. ایک جمعہ وہ تو ہے جو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے. ایک جمعہ وہ ہے جو ابھی پردے میں چھپا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا جان محترم. اب یہ مومن کی مرضی کہ وہ ہفتے والا پڑھنا چاہتا ہے یا وہ پردے والے کو پڑھنا چاہتا ہے. بہرحال انا نحن صلاۃ الانبیاء ہے. اور سنو، ہم ہی انبیاء کی صلاۃ ہیں. الصلاۃ آدمکم، ہم آدم کی نماز ہیں. ہم نوح کا روزہ ہیں. توجہ کیجئے گا جان محترم. انا صلاۃ ابراہیم، ہم ابراہیم کی تسبیح ہیں. انا سجود الموسیٰ، ہم موسیٰ کی سجدہ گاہ ہیں. انا تشبیح التشہد العیسیٰ، ہم عیسیٰ کا تشہد ہے. توجہ نہیں کرتے جان محترم. اور میں ایک بات کرتا چلوں کہ شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. جب حسن بادشاہ دنیا میں آئے، علی حسین شاہ جی، تو رسول اکرم نے حسن بادشاہ کو ہاتھوں پہ لیا. کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے، دیکھنے کو تیار ہے. رسالت مآب نے حسن بادشاہ کو ہاتھ پہ لیا اور آسمان کی طرف دیکھا. کہا یا بار الہ ھذا یصدقکم ھو الموہ، تمہیں اس کے بالوں کا صدقہ، بعینہ ہی، اس کی آنکھوں کا واسطہ، بے وجہ ہی، اس کے چہرے کا واسطہ، بے ید ہی، اس کے ہاتھوں کا واسطہ، بے نالین ہی، اس کے قدموں کا واسطہ. توجہ نہیں کرتے جان محترم. بے نالین ہو ولیقدم ہو عین ہی، اور اس کے قدموں کے چھوٹے چھوٹے ناخن کا واسطہ، بے حل المشکلات ہی، اس کا صدقہ اپنی بھی مشکل حل کر لے اور میری بھی مشکل دور کر دے. توجہ کر رہے جان محترم نہیں. یہ پہلے دن کی تمہید ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں.
توجہ ہے ذہن محترم یا نہیں؟ تو صلاۃ سے مراد آل محمد ہے اور صبر سے مراد محمد ہے. توجہ نہیں کر رہے. محمد والے محمد صبر نہیں ہے، فقط محمد صبر ہے، اور محمد نماز نہیں ہے. توجہ نہیں کر رہا محترم. محمد نماز نہیں. مولا سے پوچھا کہ مولا حاضہ محمد ہی لا صلاتی، محمد نمازی نہیں ہے، نماز نہیں ہے. کہا نہیں، وہ نماز نہیں ہے، وہ نمازی ہے. میں اس سے زیادہ گفتگو آسان نہیں کر سکتا. کہ محمد نمازی ہیں، ہم نماز ہیں. محمد قاری ہے، ہم قرآن ہیں. محمد مؤذن ہے، ہم اذان ہیں. محمد دین ہے، ہم مالک دین ہیں. محمد روزہ ہے، ہم وقت افطاری ہیں. محمد روزہ ہے، ہم وقت سحری ہیں. ان الدین وجودکم. اب سرکار نے وہاں پہ تھوڑا سا فلسفہ شروع کیا کہ سنا میرے شام، تیرا وجود نجس ہے اور میرا وجود پاک نہیں، کیونکہ انا خالق الطہارہ. توجہ نہیں کر رہا. میں پاک نہیں، میں پاک بنانے والا ہوں. میں طاہر نہیں، میں طاہر کرنے والا ہوں. انا رب المطہرکم، میں مطہریت کا رب ہوں. انا خلق السماوات والارض ہی ہوور بین. جب اللہ نے کائنات بنائی، یشورکم ہو ولیتنہ الظلمات، تنہائی میں پہلے مجھ سے مشورہ کیا. توجہ نہیں کر رہے یار، میرے خیال سے پریشان ہو چکے ہیں کچھ لوگ. پریشان ہیں مگر یہ پہلے دن کی تمہید ہے. انشاءاللہ 2 دن بعد عقدہ کشائی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ہم ہی ہیں، هو ظاہرکم باطنکم، ہم اس کا ظاہر ہیں اور وہ ہمارا باطن ہے. خدا جب حسن میں آ جائے تو حسن ہوتا ہے. توجہ کر رہے جانے موجود میں کہا سنا میرے شام، وہ حسن میں آ جائے تو حسن ہوتا ہے، وہ حسین ہو جائے تو حسین ہوتا ہے. جب وہ اعلیٰ ہو جائے تو علی ہوتا ہے. جب وہ کسی مقام پہ بیٹھ جائے تو محمد ہوتا ہے. بھئی دیکھیں قرآن کی آیت ہے، ثم استویٰ علی العرش. اللہ 6 دن اور 6 راتوں میں زمین و آسمان بنانے کے بعد عرش پر جا کر بیٹھ گئے. استوا ہو گیا، استوا ہو گیا. توجہ ہے، استوا ہو گیا. مشکل گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں پہ پہلا خمسہ ہے. استوا ہو گیا، وگرنہ استوا کی گرامر چل سکتی ہے. استوا ہو گیا، علامہ نے پر ہوتا ہے. استوا ہو گیا یعنی کہ کسی جگہ پہ ٹھہر گیا، کسی جگہ پہ بیٹھا ہے. اگر اللہ بیٹھ جائے تو اللہ نہیں رہتا، اور اگر ہم اس آیت کو نہ مانے تو ہم نہیں رہتے. اگر ہم کہہ دیتے کہ اللہ بیٹھا ہے تو ہم کافر، اور اگر اللہ بیٹھ جائے تو اللہ نہیں رہتا. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ کہیں استوا ہوا ہے. 6 دن 6 راتیں. توجہ نہیں کر رہے. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہی دن ہے نا. مگر عربی میں اس کو کہتے ہیں یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، یوم الخمیس، یوم الجمعہ. یوم السبت سچے کا دن.
مولا سے پوچھا گیا مولا یوم السبت کیا ہے؟ کہا السبت هو المحمد المصطفیٰ، یوم السبت سے مراد محمد ہیں۔ یوم الاحد ایک کا دن، توجہ نہیں کر جانے، یوم الاحد ایک کا دن کا مولا یہ کیا ہے؟ کہ انا احد، علی احد ہے۔ یوم السبت سچے کا دن، یوم الاحد ایک کا دن، توجہ کیجئے گا، ایک ہو گیا، گنتی گنتے جائے، یوم الاثنین دو کا دن، کتنے ہوئے؟ تین، یوم الاربعاء چار کا دن، یوم الخمیس کتنے ہو گئے؟ یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اور آگے ہے یوم الجمعہ جمع ہونے کا دن، جمعہ جمع سے ہے، جمع ہونے کا دن، یعنی اللہ نے ان دن راتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ دن رات ہے۔ اگر اللہ ان دن راتوں کا تذکرہ کرے کہ میں نے 6 دن اور 6 راتوں میں زمین و آسمان بنائے ہیں تو توحید نہیں رہتی۔ توحید تو کہتی ہے کہ میں کون کہتا ہوں تو زمین بنتی ہے، میں کن کہتا ہوں آسمان بن جاتے ہیں۔ موسم فرماتے ہیں نہیں، ان الایام ہی ھذا لا ایام ہی، ان ایام سے مراد یہ ایام نہیں ہے، ان ایام سے مراد انا نحن ایام اللہ، ہم 12 اللہ کے دن ہیں، یعنی اس نے ہم پہ زمین و آسمان بنوائے۔ جب ہم سے زمین و آسمان بنائے تو جا کے عرش پہ استوا ہو گیا۔ عرش سے مراد کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہے انا نحن عرش، میں عرش ہوں۔ ان 12 سے کائنات بنوائی، چھپا مجھ میں رہا۔ توجہ کر رہے ہیں محترم؟ امیر شام کے سامنے کہا کہ سنو، عرش سے مراد ہماری ماں ہے، ایام سے مراد ہم ہیں۔ تبھی تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ سنو مومنو، ہر ایک سے دشمنی کر لینا، ایام اللہ سے دشمنی نہیں کرنا۔ قبلہ توجہ کیجئے گا محترم۔ اور پہلا دن ہے، مجھے تھوڑا سا خود بھی اپنے اندر کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیا ہے میرے شام؟ یہ شفیع العندہ اذن بإذن ربہ، کائنات میں ہر ایک کی شفاعت ہوگی الا یشرک، مشرک کی شفاعت نہیں ہے۔ اور امیر شام یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ ماننا شرک ہے، ہمارے مقابلے میں ہم جیسا لانا شرک ہے۔ دیکھیں شرک، اللہ شرک ممکن ہی نہیں، شرک محال انسانیت ہے، محال انسانیت ہے، شرک ابوالحسن شاہ جی ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک تب ہوگا جب کسی نے اللہ دیکھا ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ یہ شرک ہے نا جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ تسلیم کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ماننا ایک کو ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ کے مان سکتے ہیں۔
خیال سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا. آپ اسے ایشور بھی کہہ سکتے ہیں تب بھی قبول. آپ اسے پرمیشور بھی کہہ سکتے ہیں تب بھی قبول. آپ اسے گاڈ کہیں تب بھی قبول ہے. آپ اسے خدا کہیں تب بھی قبول ہے. یہ اللہ کو سب کچھ قبول ہے. توجہ نہیں کر رہے. قرآن میں واضح ہے کہ هو بین الیشرکو بھی ہے یشرکو. پوچھا گیا مولا یہ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اس نے جن کو بھیجا ہے ان کے مقابلے میں کسی کو لانا شرک ہے. توجہ نہیں کر ظالم. آدم کے مقابلے میں آدم لانا یہ کفر ہے. نوح کے مقابلے میں نوح کو لانا یہ کفر ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی حجتوں کے مقابلے میں کسی حجت کو لانا یہ کفر ہے. محمد سے محمد کے مقابلے میں لانا شرک ہے. کفر کی جزا ہے، شرک کی جزا نہیں ہے. توجہ نہیں گردانی مولانا. یعنی کہ شرک کی معافی نہیں ہے. شرک سے کہتے ہیں پارٹنرشپ، شراکت کو. یعنی اللہ نے جن کو چنا ہے انہوں نے اس کے ساتھ مل کر ہی دنیا بنائی ہے. اسے شرک کہتے ہیں، اسے شراکت کہتے ہیں. اچھا علماء سے سنا بچپن میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے. ایک طرف تو مولوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، دوسری طرف کہتا ہے ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے شرع شرک معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں. شرک صرف آل محمد کے مقابلے میں نے خطبہ پڑھنا ہے اس لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں. یہ سارے میں نے صرف خطبہ پڑھنا ہے اور خطبے کا ترجمہ میں نے سرسری کرنا ہے. جو میرے ساتھ چلے گا بسم اللہ، جو نہیں چلے گا زور زبردستی نہیں ہے. روزے کے تھکے ہوئے آپ لوگ، ٹھیک ہے. شرک سے کہتے ہیں آل محمد کے مقابلے میں وجودی بھی نہیں. آپ صفاتی مقابلے میں بھی لے آئیں گے تب بھی شرک ہے. ضروری نہیں کہ آل محمد جیسا وجود لائے تو شرک ہے، صفت بھی لے آئے تو شرک ہے. اب امام حسن خطبہ دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مشرک ہوتا کون ہے. کسی کو بری لگے بھلی لگے مجھے اس سے نہیں ہے. کہا انا نحن عالم. اب امام گنوا رہے ہیں کہ جو ہم ہیں ہمارے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ مشرک ہے. کہا امیر شام سن، انا عالم، ہمارے علاوہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے گا تو مشرک ہے. توجہ نہیں کر رہے محترم، میرے ساتھ نہیں دے رہے آپ. جو نہیں سمجھ رہے میں نہیں سمجھتا. انا الامام، ہمارے علاوہ کوئی امامت کا دعویٰ کرے چاہے پاکستان کا ہو یا ایران کا ہو، وہ مشرک ہے. انا نحن حجت، ہم حجت. کوئی حجت اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو مشرک ہے. انا حجت المسلمین والمومنین، کوئی حجت مسلمین ہونے کا دعویٰ کرے گا تو مشرک ہے. انا المجتہد الاکبر، کوئی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرے. اب جان نکل گئی سب لوگوں کو، ٹھیک ہے. یہ امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کوئی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مشرک ہے. انا یقاتل حکم الانا، قتل کا حکم ہم دے سکتے ہیں، کوئی غیر دے تو مشرک ہے. چاہے وہ انقلاب کے نام پہ دے، چاہے وہ تحفظ وطن کے نام پہ دے، حکم قتل کا کوئی نہیں دے سکتا سوائے حجت. توجہ ہے یا نہیں دان محترم؟ انا القرآن، سنا میرے شام، یہ کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن نہیں ہے. یقصد الحسن، یہ تو حسن کا چھوٹا سا قصیدہ ہے.
क्या हो गया आप लोगों को भाई, परेशान हो चुके हैं आप लोग। ये तो हसन का कसीदा है, अनल असलुल कुरान, कुरान मैं हूँ जो कल्ब मोहम्मद पे नाजिल हुआ है। तवज्जो नहीं कर रहे जाने मोहतरम। अना सलातुल युहक्कम, और मैं ही हूँ जिसने सलात को हुक्म अव्वल दिया है। मेरे ख्याल से ये जुमला तो ज़ाया नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कहा मैं ही हूँ जिसने सलात अव्वल को सलात हुक्म दिया है। पहला हुक्म हसन ने सलात को किया है। वो जब संदूक में लेके गए, समझाना पड़ेगा आप लोगों को, तो हसन ने कहा था कि मन अंता कौन हो, तो जो नहीं कर रहा था। नकाब उठाया तो अली, ऐसे ही है ना, अली ने अली को उठा रखा है। कायनात में तीसरा अली तो है ही नहीं, एक अली वो है जो नजर नहीं आता, एक अली वो है जो दिखाई देता है। अब ये फैसला आपने करना है, संदूक में कौन है और किस अली ने अपने आप को उठाया हुआ है। काना ना सलातुल अव्वल हुक्म युहक्कम, मैं ही हूं जिसने अली को भी हुक्म अव्वल दिया है। आना इस्मुहु युसब्बिहु लिल्लाह, और अल्लाह मेरे नाम की सुबह शाम तस्बीह करता है। बाइन युफर्रिकून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वो मेरे नाम की तस्बीह करता है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा मुश्किल, अगर इजाज़त दे तो, मेरी भी मजबूरी है, मुश्किल गुफ्तगू निकले सुकून नहीं आता। ये जो क़याम होता है, फिर उसके बाद रुकू होता है, फिर उसके बाद तकबीरतुल एहराम भी है, फिर सजदा है, फिर तशहुद है। ये नमाज की जो तरतीब है कैसे बनी? पूछे किसी मौलवी से कि ये जो तरतीब है ये कैसे बनी है। ये ऐसे बनी है कि जब अज़ल अव्वल में, तवज्जो है, आले मोहम्मद जब बैने तौहीद थे, यानी कि फरिश्तों को पहचान नहीं थी कि इनमें तौहीद कौन सी है और इनमें आले मोहम्मद कौन से हैं। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। फरिश्ते जो हैं वो ना सजदा करते थे, ना तस्बीह करते थे, ना रुकू करते थे, वो कुछ नहीं करते थे। शायद वो सिर्फ खड़े रहते थे और खुदा की हम्दो सना करते रहते थे। अल्लाह के ला वजूदी वजूद से जब हसन अलग हुए हैं, समझा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लफ्ज़ों की गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मैं पहले तलब कर रहा हूँ। उस ला वजूद के वजूद से हसन का वजूद जब अलग हुआ तो हसन चले फरिश्तों में। जिस फरिश्ते के दिल में जो आया उसने हसन को देख के वही कर दिया। किसी ने हसन को देख के क़याम किया, जो समझ रहे हैं उनको मैं दाद देता हूँ। किसी ने हसन को देखकर क़याम किया, अल्लाह को क़याम पसंद आया। किसी ने रुकू किया, अल्लाह को रुकू पसंद आया। तवज्जो कीजिएगा जान मोहतरम। किसी ने तकबीरतुल एहराम कहा। तकबीरतुल एहराम क्या है? अल्लाहु अकबर, यानी किसी ने हसन को देखकर कहा अल्लाहु अकबर। तो जो है जाने मोहम्मद में किसी ने हसन को देखा तो क़याम कर दिया, अल्लाह को क़याम पसंद आया।
کسی نے رکوع کر دیا، اللہ کو اس کا رکوع پسند آیا. کسی نے حسن کو دیکھ کے سجدہ کر دیا، اللہ کو اس کا سجدہ پسند آیا. کسی نے حسن کو دیکھ کے تشہد کر دیا، اللہ کو اس کا تشہد پسند آیا. یہ فرشتوں کے فعل کے مجموعے کا نام صلاۃ ہے. فرشتوں نے جو جو فعل حسن کو دیکھ کر کیا، اللہ نے اسے نماز بنا دیا. توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ حسن کو نماز بنایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور حسین کا نام رکھ دیا الحسین ہو الاذن، حسین کا نام ہے اذان. توجہ نہیں کر رہا. علی کا اسم ہے صلاۃ، اور صلاۃ جس کو دیکھ کر بنی اس کا نام ہے حسن. مشکل ہے، یہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا. خیبر خندق نہیں مجھے آتی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. مجھے جو آتا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں. اور یہ آپ نے پہلے نہیں سنا تو کم از کم میرا ساتھ تو دے سکتے ہیں نا آپ نے. ٹھیک ہے. علی کا نام نماز اس یعنی صلاۃ ہے. حسین کو اذان کہتے ہیں. اور حسن وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر نماز بنی ہے. جس کی شبیہ کو نماز کہتے ہیں. یعنی فرشتوں نے جو جو دیکھا، جو جو عمل کرتے رہے، اللہ اس کو ترتیب دے کر نماز بناتا ہے. اور نماز بنانے کے بعد حکم کر دیا الصلاۃ ھذا المؤمنین، تمہیں دیکھنا عبادت ہے، تمہیں سوچنا عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے. اللہ نے ان کو دیکھنے میں اپنی عبادت رکھی ہے. یعنی دیکھو ان کو تو عبادت اللہ کی ہے. توجہ نہیں کر جانے محترم. یعنی دیکھنا آل محمد کو ہے، عبادت اس کی ہوگی. اور اگر اسے دیکھنا ہے تو دیکھنا ان کو پڑے گا. نہیں، اللہ سورہ بقرہ میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب ان کو کہہ دو. نہیں ابھی نہیں، میں پہلے ایک آیت پڑھتا چلوں. الم تر کیف فعل جبل ربکم، اے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ وقت آ جائے، اے محمد ان کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ وقت آ جائے کہ جب تم زندہ ہو اور تمہارا رب پہاڑوں سے اونٹ برآمد کرے. توجہ ہے یہ اللہ، یعنی پہاڑ سے اگر اونٹ برآمد کر لے گا تو فسجدوا، تم لوگوں کا کام کوئی نہیں، تمہارا کام ہے صرف اس کو سجدہ کرنا. فسجدوا، تمہارا ایک سجدہ نبیوں کی عبادت سے افضل ہوگا. توجہ نہیں کر جانے محترم. اور تبھی تو امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسم اول الحسن، جو بندہ صبح اٹھ کر حسن کا ایک دفعہ نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام آدم کے برابر کر دیتا ہے. توجہ نہیں کر رہے ہیں. اور جو 2 دفعہ لیتا ہوگا اور جس کی تسبیح ہی حسن ہو، توجہ نہیں کر رہے محترم. اور اسی لیے امام حسن بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انعام دیا ہے مومن کو کہ میرا نام لیں تاکہ ان کا منصب نبیوں سے افضل ہو جائے. مومن نبی سے افضل ہوتا ہے. کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ مومن نبی سے افضل ہوتا ہے. نبی کو جب آگ میں کودا جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ آگ جلا نہ دے. اور جب مومن کو حکم ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ اس تندور میں بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جان لیتا گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. انا صلاۃ الاصل، اصل نماز ہم ہیں. مولا فرماتے ہیں انا بین الاصل الیسبی،
اصل تسبیح ہم ہیں. انا یقسم الولایت، اور ہم ہی ہیں جو ولایتیں تقسیم کرتے ہیں. کائنات میں جتنے ولی اللہ ہیں وہ تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ 14 کی گواہی نہ دے. 1 یا 2 یا 6 کی نہیں. چودہ کی گواہی دے کر عباس کو رب وفا تسلیم کرے گا تو ولی بنے گا. ٹھیک ہے عزیزان محترم. بہرحال یہ توجہ ہے عزیزان محترم. یہ تو جناب عباس کا جملہ سرسری آ گیا، عبادت ہو گئی. آل محمد فرماتے ہیں توجہ ہے. ٹھیک ہے. امام فرماتے ہیں کہ آنا اہل البیت ربکم بربہ، ہم اہل بیت میں ہر کوئی ہر منصب کا رب ہے، اور وہ رب دوسرے رب کے عمل میں دخل نہیں دیتا. توجہ ہے. شاہ جی دیکھیں نا، اولنا محمد آخرنا محمد، سب محمد ہیں. امیر المومنین صرف علی ہے. کیا حسن امیر المومنین نہیں ہیں؟ کہنا گناہ ہے. توجہ نہیں کر جانے میں. رب امن حسن ہیں، حسین نہیں ہے. نہیں، حسین بھی ہیں مگر کہنا گناہ ہے. توجہ نہیں کر رہے. زین العابدین ہر امام ہے مگر کہہ نہیں سکتے. جس کا منصب جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے. کیا 14 وفا نہیں ہے؟ مگر ان کو رب وفا کہنا شرک ہے. رب وفا ایک ہی ہے، اس کا منصب کسی کو دینا یہ شرک ہے. توجہ ہے یہ نظام محترم. نماز کے اندر گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، صرف آج کا دن مشکل ہے، کل سے بہت آسان گفتگو ہو جائے گی. نماز کے اندر اگر ماں کا خیال بھی آ جائے تو شرک ہے. توجہ کر رہے ہیں. کسی غیر کا تصور آ جائے تو شرک ہے. آپ کتنے بیٹھے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ نماز میں خیال نہیں آتا؟ مجھ سمیت. یا پھر کوئی ایسی نماز ہے جس میں کسی کا خیال نہیں آتا؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ توجہ نہیں کر رہا ہوں. میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے. سامت گزر چکی ہے، آج ناطق چل رہی ہے. ان 5 میں غیر کا تصور آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں ابھی کسی کا تصور نہیں ہے. اس وقت صرف حسن کا تصور ہے. تو نماز حقیقیہ یہی ہے کہ جس کی نماز پڑھی جائے اس کا تصور ذہن میں ہونا اوجب ہے. اللہ ذہن میں آ نہیں سکتا. تو یہ 5 نمازیں کیسے پڑھیں؟ 5 نمازیں تو تب پڑھنی ہے جب اللہ تصور میں آئے، وگرنہ عبادت حرام ہے. آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ فجر بندہ وہ پڑھے کہ جسے دنیاوی خیال نہیں آتا، اس کے ذہن میں صرف اللہ ہی ہو، اس کی فجر تو قبول ہے.
ظہرین بھی اسی کی قبول ہے کہ وہ ظہرین پڑھ رہا ہے مگر توحید کا تصور اس کے ذہن میں ہے. جیسے یا حسین ہے کوئی تصور نہیں ہوتا سوائے یا حسین کے. ٹھیک ہے نا. آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں مگر آپ کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے, ذہن آپ کا کہیں اور ہوگا. اس کو دینا ہے, اس کا لینا ہے. افطاری میں 2 گھنٹے رہ گئے تو سحری میں اتنے گھنٹے رہ گئے, یعنی ذہن میں یہ چلتا ہے. معصوم فرماتے ہیں فقط وہ ناطق صلات ہم ہیں کہ جب کوئی ہمیں پڑھتا ہے تو بے حیائی سے بچ جاتا ہے. کہہ گیا اور آپ نے سنی نہیں بات میری. اتنا بڑا جملہ کہہ گیا میں اور آپ کے سر سے بات گزر گئی. وہ یہ نماز نہیں ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے. اگر یہ نماز بے حیائی سے روکتی تو کربلا میں قاتلان حسین نمازی نہ ہوتے. وہ نماز ہم ہیں جو بے حیائی سے روکتی ہے. توجہ نہیں کرے ظالموں. وہ نماز آل محمد ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ لوگ. وہ صلاۃ صرف آل محمد ہے. وہ 5 گانا نماز ایک آپ کی وہ ورزش تو ہو سکتی ہے, عادت ہو سکتی ہے, عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت اس وقت تک محال ہے. میں اتنا بڑا جملہ اس ممبر سے کہہ رہا ہوں, یہ امام بارگاہ چھوٹی نہیں ہے, پاکستان کا مرکز ہے. اللہ کی عبادت تب ہوگی جب اللہ ذہن میں آ جائے. اللہ کی عبادت کر ہی وہ سکتا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو. مجھے نہیں کرے ظالم محترم. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت بشر کر سکتا ہی نہیں, تو پھر بشر کے اوپر واجب ہے کہ اس کی عبادت کرے جسے دیکھا ہے. توجہ نہیں کرے ظالم محترم. بشر پہ واجب ہی نہیں اللہ کی عبادت. بشر پہ واجب ہے اللہ کو تسلیم کرنا. بس یہ ہے کہ اللہ ہے, یہ تسلیم کرنا ہے. کیا ہے کوئی پتہ نہیں, کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. بس اسے ماننا ہے جس نے توحید بتائی ہے, اور بائنی ہی وہ ماننا ہے جو وہ توحید کے لیے منوا رہا ہے. نہیں میرے خیال سے آپ لوگ سمجھیں. دیکھیں نا, سرکار نے کہا ہے کہ اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو سب نے کہا کہ آتا ہوگا, اور کہا اگر نہ ہو کہ ہماری آنکھوں میں شک ہو سکتا ہے. آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یعنی کہ محمد پہ کافروں کو اتنا یقین ہے کہ وہ غائبانہ لشکر کو تسلیم کر رہے ہیں. اب محمد توحید کے لیے جو جو بیان کریں گے, پہلے محمد کو ماننا ہے, توحید کو نہیں. توحید تو ہمیں بوسیلہ محمد ملی ہے. تبھی سرکار ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, بسم اللہ ہے, توجہ ہے, بسم اللہ ہے یتعارف المحمد بالرحمن المحمود, بسم اللہ علی و باللہ علی. شروع اس علی کے نام سے جس نے بتایا کہ یہ محمد ہے. شروع کرتا ہوں میں اس علی کے نام سے جس نے بتایا کہ یہ محمد ہے, اور آغاز کرتا ہوں اس محمد کے نام سے جس نے بتایا کہ محمود مغفی ہے. محمود سے مراد اللہ, اللہ خفی ہے, اللہ چھپا ہوا ہے اور چھپا ہی رہے گا. اگر وہ چھپا ہی رہے تو پھر بشر کی عقل کا تقاضا ہے کہ توحید کو نہیں تسلیم کرنا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اترے گا. سورہ بقرہ میں معصوم سے پوچھا کہ مولا کیا اللہ اترے گا؟ کہا اللہ نہیں اترے گا, اترنا ہم نے ہے.
مگر اس وقت ہم روح محمد میں نہیں ہوں گے، ہم وجود توحید میں ہوں گے، کیونکہ آل محمد وجود توحید ہیں، ان کو دیکھ کر خدا کو ماننا ہے۔ توجہ کر رضا نے ہوتے کہ نہیں؟ جیسے درخت سے اللہ بولا، کیا درخت اللہ ہو گیا؟ جب موسیٰ سے بات کی درخت سے، تو اللہ درخت سے بات کر سکتا ہے، درخت میں سے بات کر سکتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں جب اللہ درخت سے بات کر سکتا ہے تو کیا ہم میں سے بات نہیں کر سکتا؟ توجہ نہیں کر رہے ظالمات۔ پس جس درخت سے بات کی اس کا نام ہے شجرۃ اللہ، اللہ کا درخت۔ ہم سے بات کرتا ہے، ہم ہے لسان اللہ، اللہ کی زبان۔ ہم سے بنواتا ہے، ہم ہے ید اللہ۔ ہم سے سوچتا ہے، ہم ہے مشیت اللہ۔ ہم سے دیکھتا ہے، ہم ہے عین اللہ۔ پس جہاں ہم ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتا ہے، جہاں ہم نہیں ہوتے جو ہے یہ ظالم یا نہیں، وہ وہاں نہیں ہوتا۔ ہم نماز میں ہیں تو وہ بھی نماز میں ہے، ہم نماز میں نہیں تو چاہے کتنے ہی بڑا اللہ کا نام لیتے رہو، وہ نماز منہ پہ دے ماری جائے گی۔ تبھی تو وہ اکثر میں آج پڑھتا ہوں فویل للمصلیین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہے نمازیوں پر جو نماز سے غافل ہیں۔ بے نمازی پہ لعنت نہیں، کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی پہ لعنت۔ اللہ نے جب بھی کہا یہی کہا قاری قرآن پہ لعنت، حاجی پہ لعنت، نمازی پہ لعنت، اس لیے کہ جو نہیں جانتا وہ تو نہیں جانتا، اور جان بوجھ کر انجان بننا یہ لائق لعنت ہے۔ توجہ ہے ظالم محترم نہیں؟ بس کسی کو حجت اللہ تسلیم کرنا یہ بھی شرک ہے، کسی کو علامہ تسلیم کرنا یہ بھی شرک ہے۔ علامہ صرف آل محمد کی ذات ہے، حجت اللہ صرف آل محمد کی ذات ہے، قبلۃ اللہ یہ بھی آل محمد کی ذات ہے۔ قبلہ توجہ نہیں کر رہے، اور کہا الاحد الذاکر، ذاکر صرف اللہ ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ظالم۔ کہا مولا جب آپ ہی عالم ہیں، آپ ہی ذاکر ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ کہا انت مدح الحل، تم صرف مدح خواں ہو۔ توجہ ہے ظالم محترم، ہم نے صرف مدح سرائی کرنی ہوتی ہے، اور اس مدح سرائی پہ ان کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو شروع کریں گے۔ آج صرف تمہید تھی، مجلس انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ صرف 2 جملے مصاحب کے پڑھنے ہیں تاکہ آنسو آ جائیں، کیونکہ کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی جس میں آنسو نہ ہو۔ مولا فرماتے کتنی فضائل پڑھ لو، جب تک کہ مصاحب کو 2 جملے نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ جہاں مجلس برپا کی جاتی ہے وہاں پہ آپ اور میں ہی نہیں، کچھ ایسے عزادار بھی آتے ہیں کنہیں کے ہاتھ پہلو پہ ہیں، کسی کے ہاتھ رخساروں پہ ہیں، کوئی خون رو رہا ہے، کسی کے جسم میں اللہ جانے آج بھی تیر پیوست ہیں یا نہیں ہے۔ سب مجلس میں آتے ہیں اور مجلس ان کو روتے ہیں، اور سیدہ بھی آئی ہوئی ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ وہ خالی نہ جائے۔ بس عزاداران حسین 2 جملے مصائب پہ کہنے ہیں، اس کے بعد اجازت ہے، اور مصائب کل سے تفصیلی پڑھا جائے گا۔ جب قافلہ قیدیوں کا کوفہ میں آیا ہے، جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، اتنا رش تھا کہ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ بشیر تقاضے کے لیے مجبوراً مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ سیدہ زینب کو مجبور ہو کر حسین کی طرف دیکھنا پڑا۔
کہا یا حسین حاضل اجتماع الکثیرہ، دیکھ حسین تیری خاطر بڑے سے بڑا اجتماع بھی ہو تو زینب کو خوف نہیں ہے، مگر چونکہ یہ لوگ شرابی ہیں جو رونے آئے ہو صرف ان کے لیے سر پہ ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ ہے، تو قرآن پڑھ تاکہ سب کی نظر تم پہ ہو جائے اور میں زینب اس راستے سے نکل جاؤں۔ اب یہ جملہ کہنا تھی، یہ شمر نے سن لیا۔ شمر نے کہا کہ زینب تمہیں آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یزید کا حکم ہے کہ یہ کوفے کا مین دروازہ ہے، یہاں پہ تم لوگوں کو کھڑا کیا جائے، اس وقت تک نہیں جانے کی اجازت جب تک کہ دنیا بھر کے اوباش ترین آدمی شرابی اور بدماش نہ آ جائیں، تب تک تمہیں یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے زینب کتنی دیر کھڑی رہی؟ 4 دن، مسلسل 4 دن اور 4 راتیں عباس کی بہن کھڑی ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کے شرابیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ عزاداران حسین، ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سقی، وہ بھی کوفی، وہ بازار سے کچھ سامان خریدنے گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پہ بلند ہیں، اس نے دھیان نہیں دیا، مگر پریشان تب ہوا کہ جب دیکھا کہ ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جو سمجھ گئے ہیں مولا ان کے آنسو کو دھو گئے، اور اس کی لب کشائی ہو رہی ہے۔ گھوڑا جب بھی چلتا ہے اس کی ٹانگ بھی اس سر مبارک کو لگتی ہے، اور اب اس ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے۔ اس نے کان لگا کر جب سنا نا تو ہونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیہ فاستغفر اللہ زینب، اے میری سیدہ مجھے معاف کرنا، اگر اجازت ملی ہوتی تو آج تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ عزاداران حسین، اس عبداللہ نے عباس سے گفتگو کی کہ من انت تعارف، تمہارا تعارف کیا ہے؟ عباس خاموش ہیں۔ پھر پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عباس پھر خاموش ہیں۔ اس نے کہا تمہیں اس کا واسطہ جس کا نام لے رہے ہو، اس بی بی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ عباس تڑپ کے کہتے ہیں بنا تو غلام ہوں مگر وہ بھائی مانتی ہے۔ جو رونے آئے ہو صرف ان کے لیے جملہ ہے عزاداران حسین۔ پھر اس عبداللہ نے عباس کو کہا انتا یابن علی ابن ابی طالب، کیا تم علی کے بیٹے تو نہیں؟ عباس تڑپ کے کہتے ہاں میں غریب علی کا بیٹا ہوں۔ کہا ذا راسل یتعارف، ان سروں کا تعارف تو کرواؤ، یہ کون ہے؟ عباس تڑپ کے کہتے وہ سر حسین کا ہے، وہ سر علی اصغر کا ہے، وہ سر علی اکبر کا ہے۔ عزادار تڑپ کے عبداللہ کہتا ہے کیا تمہارے ساتھ بیویاں بھی ہیں؟ کہا یہ بیویاں کھڑی ہیں جن کو دیکھ کر کبھی چاند نہیں نکلا، اللہ